دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس خطرناک دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب خطرناک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اس عزت بھرے اجتماع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پر خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ سامعین گرامی، اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کر دیں۔ ہے توجہ، بات شروع کی جا سکتی؟ مجلس اعزاز جاری تھی، جاری رہے گی، اچھا پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جانتے آپ سبھی ہیں مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اور ہر نگر، ہر گلی، ہر کوچے میں امام حسین علیہ السلام کے نانا کی آمد کے سلسلے میں ذکر ہو رہے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی شیعہ سنی بھائیوں میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہے نا طبیعت، گل شروع کریے۔ آپ کو 2 مصرے سناتے ہیں، 2-4 باتیں کرنی ہیں اور اپنے بعد اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کرنا ہے۔ میرے خیال سے اس بارگاہ میں کوئی 4-4.5 سال کے بعد آپ کی زیارتوں کا موقع مل رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ، تو کوشش ہوگی کہ آپ کے مزاج کے مطابق حاضری دوں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ میرے بھائی ذرا سے اپنے ہاتھ کھول دیں، ذرا سے ہاتھ کھول دیجیے گا، آپ بھی ذرا سے عشق نبی ہاتھ اپنے کھول دیں اور باقی میں راضی ہوں۔ عشق نبی سے پہلے ہم بیچارے بھی انسان ہوتے ہیں، سفر کر کے مولا کی قسم ہے تھکاوٹ سے حالت یہ ہے کہ میں لمحے سے پہلے آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت پورا کرنا ہے، اس میں اگر آپ مسکرا کے دیکھیں، داد نہیں دیں، مسکرائیں اور میری نوکری ہو گئی۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک میری بات قطعاً صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، میری بات اس بادشاہ کے بارے میں ہے جو شیعہ یا مسلمانوں کے لیے تو نہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو میری بات کا پیرایہ اتنا وسیع ہوگا کہ شیعہ سنی کیا، ہر وہ بندہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں، جس کا انسانیت سے تعلق ہے، وہ مسکرائے گا ضرور۔ اور میرے خیال سے آپ مسکرا گئے، میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی۔ آپ صرف مسکرائیے، مولا کی قسم میں آپ سے کچھ نہیں، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ سے کچھ مانگوں۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ 4.5 سال کے بعد اس بارگاہ میں آیا ہوں، ذکر کی قسم 4.5 سال کا گیپ
اگر دوسرے مصرے پہ پورا ہو تو امام حسین کا ذاکر سمجھ کے دعا کیجئے گا، نہ پورا ہو تو آپ چپ رہیں، آپ کی مرضی ہے. ونڈ کرو تو میں گل شروع کراں. مصرع عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ لوگ. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے حضور بہت شکریہ، حضور بہت مہربانی سرکار، بہت زیادہ شکریہ. عشق، اسی کا نام مجلس ہے. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال جیسے نبی سے پہلے. بھیا جیسے نبی سے پہلے، ایک دو سٹریکاں بڑھا لیتے پھر فون رکھ کر مارے. جیسے نبی سے پہلے. میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑے آرام سے کرنا چاہتا ہوں. پڑھنی سیرت النبی ہے، پڑھنا داد کے لیے نہیں ہے. پڑھنا اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہر کمیونٹی کا بندہ آتا ہے. وہ کم از کم جب یہاں سے سیرت النبی سن کے واپس جائے تو اپنے دوسرے دوستوں میں بیٹھ کر اتنا ضرور بتا سکے کہ میں شیعہ لوگوں میں گیا تھا، ان میں سیرت النبی پڑھی بھی اچھی جاتی ہے اور سنی بھی اچھی جاتی ہے. یہ محلہ اگر میری آپ صرف مسکرائیے. میں داد کے پیچھے نہیں مروں گا، آپ کا میرا وعدہ ہو گیا. میں داد کے پیچھے لڑوں گا بھی نہیں. میں ٹیبل توڑنے نہیں آیا. میں بات ایسی کرنے آئی ہوں جس سے کسی ایک مسئلے کا حل نکل جائے. کوئی ایک جوان جس کی مینٹلی گروتھ ہو جائے، کسی ایک جوان کو اپنی اوپن کمیونٹی میں، ایتھیسٹ لوگوں میں، لبرل لوگوں میں بیٹھ کے بتانا پڑے کہ میں نے حضور کو کس معیار پہ مانا ہے. اب جوان توجہ رکھیے گا. سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص عہدے دیتی ہے اور انہیں کچھ خاص نشانیاں دیتی ہے. جس نشانی کو ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لے کر اترتا ہے، اور وہ نشانی جس نشانی سے عام لوگوں میں ہر اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اس نشانی کو ہی مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. یہ ساری سائیڈ میرے ساتھ بول رہی ہے، یہ سارا محلہ چپ ہے. آپ لوگ مولا کا واسطہ ذرا فریش ہو کے بیٹھیے گا. ایسی بات نہ کریں کہ مجھے اپنی مجلس بھول جائے. ہر نشانی جسے اللہ والا ساتھ لاتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اے گل میں کردا بھی ہوں اس پاسے والے پاسے میں، یہ تو سارے چلو میرے نال رلے ہوئے، اے فرنٹ تے اے سجا پاسا. اور جس کو بھی وہ زمین پہ بھیجتا ہے نا، وہ زمین پہ بھیج کر اعلان کرتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا، جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا. ہم نور السماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور لنا نور ہوگا. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا. ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا. تم بیچارے مجبور لوگ ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی تمہاری طرح مجبور ہوگا. اور ہم مجبور نہیں، ہم تمہارے بھی خدا ہیں. ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا. انکل سفید داڑھی سے اگر ایسی خیرات مجھے دے دی ہے تو اب میرا حوصلہ نہ گرائیے گا. بات کو اس سے اوپر لے. القصہ مختصر، دنیا والوں بات ختم کرتے ہیں اور تمہیں اتنی سی بات سمجھائے دیتے ہیں. فقط اتنی بات یاد رکھنا، جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا اور جو ہمارے گھر سے آئے گا. لاکھوں بار سلام کروں اس ہاتھ کو جو اس مشکل بات میں بلند ہو گیا. خدا گواہ میں اسے سلام کروں. مل کے بولو حیدری. میرے مولا یار اتنا بیدار، اتنا جاگتا ہوا مجمع، میرے مولا سلامت رکھے. آپ سلامت رہیں. میری مرضی کے خریدار مجھے مل گئے. جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا. جو میرے بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میرے بھائی یہ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور ٹویٹر کا زمانہ ہے. میرے بھائی یہ ٹیبل توڑنے والا زمانہ نہیں ہے، یہ مجمع کھڑے کرنے والا زمانہ نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے ویور ان کیمروں میں ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا، اسے بات چاہیے، اسے داد نہیں چاہیے. آپ مسئلے کا حل نکالیے، مجھے داد نہ دیجیے، میں اسی پہ راضی ہوں. لیکن مسئلے کا حل نکالیے جو میں آپ تک کر رہا ہوں. مذاق تھوڑی ہے. وہ ذات فرما رہی ہے جو تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہے، ہم جسے بنائیں گے اس میں. ارے بندوں میں اور خدا میں، پڑھے لکھے جوان سے بات کر رہا ہوں، بندے اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں. بندے میرے بھائیوں جو اوپر بیٹھے ہیں، تھوڑی تو ڈائریکٹ داد آنی ہے.
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਲੇ ਆਉਣੀ ہے کرما لے انج چپ نہ کرو, ٹھیک ہو. بندے الیکشن کرتے ہیں, خدا الیکشن نہیں کرتا, خدا سلیکشن کرتا. اب مجھ بیچارے کا کام انگریزی والا ہے نہیں, میں تھوڑا سا اس ٹائپ کا نہیں ہوں, میرے ڈھیر ایسے جوان ہیں جو فر لپر لپر انگلش بولتے ہیں. آپ ان کے سر پہ قرآن رکھیے اور ہاتھوں میں لغت دیجیے. میرا کام اردو والا ہے. آپ جب چاہیں مرزا غالب اور میر تقی میر کے ایک ایک شعر پہ میرے سے 8-8 گھنٹے بات کر لیں. میں نے 4-4 گھنٹے کے ایک ایک شعر پہ لیکچرز لیے ہوئے ہیں. آپ جب چاہیں آپ اردو زبان پہ بات کریں. انگریزی آپ لوگ اچھی مجھ سے بول لیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, ذرا ڈکشنری اٹھائیے اور دیکھیے معنی کیا ہیں. بندے کرتے ہیں الیکشن, خدا کرتا ہے سلیکشن. جو بندے کرتے ہیں اس کا مطلب بھی الیکشن اور سلیکشن. کبھی بھی کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اب میں آپ کو الیکشن کا بھی مطلب بتاتا ہوں, مجھے دیکھیے گا, میں آپ کو سلیکشن کا بھی مطلب بتاتا ہوں. جو بندے کرتے ہیں نا اسے الیکشن کہتے ہیں, اور الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. یہ اس کا مطلب یہ بندہ کرتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں الیکشن, یعنی چھانٹنا. بندے الیکشن کرتے ہیں, خدا کرتا ہے سلیکشن. سلیکشن کا مطلب جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو, مولا کا واسطہ میرا سفر برباد نہ ہونے پائے. میں نے ابھی تک ہاتھ نہیں مارا, میں نے شعر پہ شعر پڑھ کے مجلس کو کھیل نہیں بنایا. میں نے ایک بات شروع کی ہے, مولا کا واسطہ مجھے احساس دلائیے گا کہ شیعہ سنی پڑھے لکھے جوان بندے کرتے ہیں الیکشن چھانٹتے ہیں. خدا الیکشن نہیں کرتا, خدا سلیکشن کرتا ہے. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا, سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. یہی تو ایک بڑا فرق ہے. جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے حیدری. اور جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا. یہ بات تھوڑی جی اور ہوتے ہو, جسے وہ چن لے. میرا بڑا کمال بھائی, میں چاہتا ہوں یہ شرمیلا پن دور ہو اور کڑک کے داد آوے. میرے بھائی مثال کے طور پہ اب ایک تخلیق خدا نے کی, ایک تخلیق بندے نے کی. اس ذات کی جو آسن ترین تخلیق تھی, اس نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس نے کہا ہم نے انسان کو آسن ترین طریقے سے بنایا. انسانیت میں جو سب سے آسن چیز بنائی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اس نے سب سے آسن, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, میرے آقا سب سے افضل, سب سے احسن. اس نے تخلیق کی, اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. اب بندے نے تخلیق کی, ویسے تو بندے نے ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کیا کیا کما دیا, لیکن ایک اجتماعی چیز جو بندے نے بنائی نا, جو ہر ہاتھ میں ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں آئی فون 15 پرو میکس اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. ایک تخلیق خدا نے کی, ایک بندے نے کی. ہم خدا کی تخلیق پہ بعد میں بات کریں گے, ہم بندے کی کریٹیوٹی پہ آتے ہیں. اب ذرا آئیے, بندے نے بنایا جی آئی فون 15 پرو میکس. اب مجھ جیسے بندے نے بنایا, اب یہ موبائل میرے ہاتھ میں آیا, میں نے اس موبائل کو کھولا, میں خاکی, اسے بنانے والا بھی خاکی, وہ مجھ جیسا دکھتا ہے, میری طرح کھاتا ہے, میری طریقے سے بولتا ہے, اس کا رہن سہن چلن سب کچھ جو چیزیں زندگی جینے کے لیے مجھے ریکوائر ہیں وہ اسے ریکوائر ہیں. اس نے بنایا آئی فون 15, میں دکھتا اس جیسا ہوں, لیکن موبائل جب میرے ہاتھ میں آیا میرا ذہن اس کے فیچرز کو سمجھ نہیں پا رہا. میں اس کے کیمرے کو کھولنے گیا, مجھے سمجھ نہیں لگی یہ زوم کیسے کرتا ہے, یہ زوم آؤٹ کیسے کرتا ہے. میں اس کی سیٹنگ میں چلا گیا, میرا دماغ دنگ رہ گیا. یہ میرے جیسے بندے نے بنایا ہے, لیکن اس نے پوری کائنات میری مٹھی میں سمیٹ کے رکھ دی ہے. اے میں ہاتھ بھی مار لیا جائے, مجرم ہے وہ بندہ میرا جو سیرت نبی سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. دکھ لگتا ہے یار جب مجھ جیسا خاکی بندہ انسان کی بنائی ہوئی تخلیق کو نہیں سمجھ پایا. دل دکھتا ہے جب خاک کی دنیا سے اٹھ کے بڑے آرام سے انکل کہتے ہیں اس ذات کا بنایا ہوا محمد مجھ جیسا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہید ختم, بات شروع. تمہید اب یہاں تک مجھے بیک گراؤنڈ, یہاں تک مقدمہ سجانا تھا. تمہید ختم ہو گئی, عسکری اب اپنی بات شروع کر رہے ہیں. ارے ہو ہی نہیں سکتا, اب یہ میرا مضمون ہے, وہ کہاں اور
ہم کہاں. یہ تمہید ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ میں نے زمین ہموار کی ہے. اب اس کے اوپر آپ کو اور مجھے چلنا ہے. میں نے آپ کو روڈ دکھا دی ہے, منزل دور ہے, آپ کو میرے ساتھ اسی رفتار سے. ارے ہو ہی نہیں سکتا. ارے میں کہاں, میرے آقا کہاں, ان کی شان کہاں, علی عباس عسکری کچھ بھی نہیں. میں کیسے اپنے آقا جیسا ہو گیا؟ ارے میں تو میں رہ گیا نا, اور وہ میرے آقا. میں تو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں سمجھ سکا, اور وہ خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل الا زوال تفسیر, کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ, خدا کی وہ محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق کے دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے, ایسے کہوں جملہ, ایسے ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج, میرا بھائی ہاتھ کھولیے, ہاتھ کھولیے, میں پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. میں نے ساری باتیں پیچھے رکھ کے مجلس شروع کر دی ہے. ارے وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے, حالانکہ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے, بڑے بڑے اعتبار سے نہیں ہوں گے ہم جیسے. لیکن مجھ کا ہم فہم اور طالب علم کو یہ چار اعتبار سمجھ میں آئی ہے. جو علی عباس عسکری کر لے, میں منصب کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا. دوسرا, میں عقلی اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا. تیسرا, میں اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا. چوتھا, میں اشیاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا. وہ مجھ میں, اب ان چاروں اعتبار پہ صبح تک بات کرو, میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کے آئی ہیں مگر مجھ جیسے نہیں ہیں. مجھ جیسے دکھتے تھے, فرق بہت زیادہ ہے. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ, آخر تک ہاتھ بلند ہو تو مزہ ہے, ورنہ پلیز کوئی نہ بولے. ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے, اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. چاند دو, پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے. مجھے ہر بندے کا ہاتھ بلند چاہیے, چاہے شیعہ چاہے سنی. ارے میں کیسے حضور جیسا ہو گیا یار؟ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے. میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے, اگر اشارہ کرے تو درخت آ جائیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کر آ جائیں. میں شیعہ سنی گھروں سے سیرت النبی پڑھوں گا, میں کبھی ایک فیملی کی بات نہیں کروں گا. دونوں آئے ہو, دونوں خوش ہو کے جاؤ گے, کیونکہ دونوں میرے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو. ارے میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے, ہمارے ہاتھ توڑے جا. میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے, اگر اس ہاتھ پر مکے کے پتھر آئیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. وہ ہاتھ وہ ہے جو ایسے کر دے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے. وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند میں کٹ لگ جاتا ہے. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں. یہ بال میرے بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. یہ ہمارے بال ہیں, یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں, یہ گرتے بھی رہتے ہیں, یہ کٹتے بھی رہتے ہیں. عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں. یا میں نہیں آیا یا بندہ قسم اٹھا کے آیا, میں نے سیرت النبی پہ بولنا نہیں. اب میرے بال بڑھتے کٹتے رہتے ہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر قل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. ان مسلمانوں کا بڑا محترم لیڈر ایک بال اگر اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے. یا رسول خدا, علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی, یا میرے آقا جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہے؟ جو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر حیدر. جو تھک نہیں گئے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ارے جب ایک بال کا ہاں جی کہوں جملہ نہ لیو میرے, کریے گل. جب ایک بال کا یہ حال ہے میرے بھائی, یا موٹیویشن نہیں دینی تھی یا اب ڈی موٹیویٹ نہ کرنا. اب بات میں کر رہا ہوں, ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, بال ان کے بالوں جیسے نہیں. اب اس سے زیادہ لاڈلی روایت شیعہ سنی گھروں سے علی عباس عسکری کے دامن میں نہیں. میں کیا کروں, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں. ہاتھ جیسا نہیں, بال جیسے نہیں. آگے بتاؤں, یہ ہمارے دانت ہیں, یہ آتے ہیں, اگتے ہیں, گرتے ہیں, آنا بند ہو جاتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک وہ ہیں
کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بیوی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ کیمرے تو پیچھے بھی میرے آقا دے عاشق بیٹھے نے نا۔ ہن میں تمام ماڈرنٹی نو سائڈ تے رکھ کے نا تواڈے نال اپنے علاقے دی گل کردا۔ ساڈے دند ہون بھی اسی کسے جا تے کڈیے تے ہو سکدا سانوں کٹ بھی پی جائے۔ جملہ کہوں اگر ایک مجھے اجازت دیں تو؟ ناراض ہو گئے ہو کرما مولا کا واسطہ پلیز بات کو سمجھیے گا۔ پاؤں ہم بھی رکھتے ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے۔ ہمارے پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسم خدا اپنے قرآن میں۔ سامعین گرامی، میں لڑنے کو ذاکری نہیں سمجھتا، بڑی آپ کو اوپنلی بات بتا رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ جون ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں، اور حقیر معافی مانگ کے کہہ رہا ہے یہ جو لہجہ ہے نا یہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے۔ آپ کو مولا کا واسطہ، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ میری تمام مجلس بھول جائیں، لیکن پلیز میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں میری یہ بات نہیں بھولیے گا۔ آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ کو مولا کا واسطہ یہ بات نہیں بھولنی۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے باب مدینۃ العلم کو مانا ہے، ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں کتنے پیار سے بات نچھاور کر رہا ہوں، اور آپ کا مجمع پتہ نہیں انکل جی کیسے قبول کرے۔ آپ بالخصوص یہ دو چار ایسے جوان بھائی جن کے مان پہ میں پڑھ رہا ہوں، یا جن کے چہرے مجھے مزید پڑھوا رہے ہیں، میں خوشامد نہیں کر رہا۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، لڑنا نہیں ہے، ہم نے علی کو ماننا ہے۔ ہم کیوں کسی کو تھپڑ ماریں؟ ہم کیوں کسی کا گریبان پکڑیں؟ ہم کیوں کسی کو بھائی گالی دیں؟ ہم کیوں کسی کو تڑی لگائیں؟ جو کام ساری دنیا کر رہی ہے علی والوں نے بھی وہی کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم مسکراہٹیں بانٹیں گے، ہم خوشبوئیں بانٹیں گے، ہم محبتیں بکھیریں گے، لڑنا نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، اسے سائڈ پہ بٹھانا ہے، اسے پیار کرنا ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا ہے انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے میرا ایک لاہور سے بھائی آیا تھا علی عباس عسکری، اور وہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا آپ کیسے حضور جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت۔ انی سیدہ جملہ کہا تھا میں نے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مل کے ہر بندہ سبحان اللہ۔ ارے آپ جوتے پہن کر مسجد میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، میں بڑی بات ممبر پہ نہیں کرتا، میری ایج ہی نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میرے آقا سے بڑا بھی تو کوئی نہیں۔ میں مذہب چھوڑ دوں گا، کوئی بندہ، کوئی بڑے سے بڑا آدمی مجھے اپنے علم کے بحاف پہ بغیر کسی شرعی عذر کے جوتے پہن کے محراب مسجد میں کھڑا دکھا دوں، بغیر حالت اضطرار کے، کسی بھی فرقے کو۔ بندہ جوتے پہن کر محراب مسجد میں نہیں کھڑا ہو سکتا، برابری ان کی جو نالین سمیت پردہ وحدت کے قریب تھے اور اندر سے آواز آ رہی تھی قریب آ جا۔ سبحان اللہ۔ دل بڑا ہو جاتا ہے، جی داری بڑھ جاتی ہے جب آپ جیسے بزرگ دعا کرتے ہیں۔
اب ایک آپس کی بات ہے، گھر کی بات ہے، ذاکر نہیں سمجھنا، میں آپ کو یقیناً اپنا بڑا سمجھ رہا ہوں، آپ نے بیٹا سمجھنا ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کریں۔ سوسائٹی میں اچھی خاصی پرابلمز ہیں، جس کمیونٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، مسئلہ ہے۔ اگر مجھے حالات اجازت دیں تو یہ جتنے فرق میں نے آپ کو عام بندے اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا، اتنے فرق عام نبی اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں۔ جتنے فرق عام بندے میں اور میرے آقا میں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک نہایت محترم مداح جناب سردار، ٹائم رکھیے گا، موبائل ادھر رکھیے گا، جناب وسیم عباس بلوچ صاحب، میرے مولا کے نہایت محترم مداح، تشریف لے آئے۔ اجازت ہے؟ سامعین، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم پڑھنے والوں کے لیے ایک حساب سے چراغ رہ گزر جناب سردار وسیم بلوچ صاحب، اجازت ہے میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں؟ اب بیٹھنے والے بھی تقریباً بیٹھ چکے ہیں، لہٰذا آپ ذرا اپنے آپ کو مجلس میں واپس لائیے، اور واپس لا کر میں نے جو بات کی تھی اسے دوبارہ سنیے، پلیز واپس آئیے، ذرا دوبارہ سنیے میں نے کیا کہا تھا۔ سامعین، میں نے کہا تھا کہ اگر حالات اجازت دیں تو جو فرق میں نے عام بندے اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا، اتنے فرق عام نبی اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں بڑے آرام سے جملہ علی عباس عسکری کا نہیں، خدا غری کے رحمت کرے، علامہ ناصر عباس شہید، خدا کروٹ کروٹ درجات بلند فرمائے، وہ ایک پوری سیریز سنا گئے تھے اس بات پر کہ اتنا فرق عام نبی اور میرے آقا میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں یقین آتا، ہم امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کھڑے ہیں، آپ سر پہ قرآن رکھیں، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں اور ذرا خود فیصلہ کیجیے۔ شہید فرماتے تھے، یاد رکھے زمانہ جن کے، رکوں گا آخری بات پہ، جن کے دو بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں، اور جن کے دونوں جنت کے سردار ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کے سر پر کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں، اور جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں، جو امت کے مظالم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور عذاب مانگیں انہیں جناب نوح کہتے ہیں، اور جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر جواب میں انہیں دعائیں دیں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پتھروں پر بیٹھ کر کوہ طور پہ جوتیاں اتار کے خدا سے کلام کریں انہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں انہیں سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، شہید فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ، اور جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ تو سمجھ گئے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اوکے بیٹھنے ہیں، بات آگے چلائیں۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیے، آگے چلتے ہیں۔ دوبارہ پڑھوں، ارے جن کی زلیخا، شہید ملت کا بڑا کمال جملہ ہے، جن کی زلیخا عاشق ہو جائیں انہیں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور جن کا خدا عاشق ہو جائے۔ بلکہ میں اگر آپ مجھے کہیں مولا کی قسم وہ بات نہیں ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میں ایک شعر نہ پڑھوں، میں بات چلاتا رہوں، لیکن اب ایسے مجھے پلٹایا ہے آپ نے تو میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں، اور مصرے بھی پیر نصیر الدین نصیر کے ہیں۔ ہمارے اہل سنت برادران یقیناً تشریف فرمائیں، اور میں اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والا، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں ایسے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر اپنی تمام عمر سر بھی دھنتا رہوں نا تو شاید میں پیر نصیر الدین نصیر کے ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو ہیں اہل سنت برادران میں پیر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، عالم دین بھی، کئی حوالوں سے وہ مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو ان کے 2 مصرے سنا رہا ہوں۔ سردار صاحب ان کی ایک بڑی کمال پورا ایک منقبت تھی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک شعر ہے، میرے محترم میرے مولا جانتے ہیں، نہ بولے کوئی، میں
لٹرلی کہہ رہا ہوں، مجھے داد کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ بات سمجھنے کے بعد اگر کوئی نہ مسکرایا میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے مولا جانتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، دنیا والوں چھوڑو یار ان چیزوں کو، میرے آقا نور ہیں یا نہیں، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، حاضر ہیں یا نہیں، ناظر ہیں یا نہیں، شفا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کے خزانے میں کمی ہے یا نہیں ہے، ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ابھی ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو بندہ سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ شیعہ کتنی واہ واہ کریں تو شاید اہل سنت بھائیوں کے شاعر اور صوفی اور پیر نصیر الدین نصیر کی بات کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں دنیا والوں یہ تمام پروٹوکول چھوڑو، اپنی خیر مناؤ اور یہ بات یاد رکھو، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ ارباب ازا 36 ہجری جمعہ کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر، اور ممبر پہ ایک ایسا بادشاہ جو بیٹھا بیٹھا اعلان کر رہا تھا، دنیا والوں جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، جس چیز کی تمہارے ہاں کمی ہے وہ ہم سے سوال کرو۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہماری دربار سے کوئی خالی دامن واپس نہیں جائے گا، وہ اس لیے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے۔ بیچ مجمع سے ایک یہودی کھڑا ہوا، بیچ مجمع سے، آپ لوگوں کا جس دن دل بنے، آپ لوگوں کو جس دن تسلی ہو، آپ ہم غریبوں کو بلائیں، ہم آپ کو وہ علی نہیں سنائیں گے جو آپ عاشقان علی سے سنتے، ہم آپ کو وہ علی سنائیں گے جو دشمنان علی نے علی لکھا۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر رہا، میں تو سب سے زیادہ نالائق ہوں، لیکن ہم بیچاروں نے وہ علی سنا ہے جو عاشقان علی نے بتایا۔ آپ تھوڑا سا اوپر جائیے نا، لبرل کمیونٹی میں جا کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے دشمنان علی نے کیا کیا لکھا۔ جانی دشمن ہے علی کا اور اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے علی صرف شیعہ کا پیر نہیں، علی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا فلسفر بھی ہے، سب سے بڑا جینیس بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے اچھا پہلوان بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے اچھا استاد بھی ہے۔ علی علیہ السلام کا دشمن لکھ رہا ہے کہ میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا۔ ہوں میں تسی آپ سوچ کے دسو بھی علی علیہ کیویں ہونا چاہیے؟ خطیب علی، علی بولیں اور دنیا سنے۔ علی علیہ السلام اس پرسنالٹی کا نام ہے جس کی ذات میں ایک ٹائم میں تمام کوالٹیز ڈیویلپ رہتی ہیں۔ میں نہیں پڑھوں گا مصائب، میں چھوڑ دوں گا فضائل پہ، لیکن پلیز یہ دیکھیے گا میں جو بات کروں اپنے ٹائم سے پہلے چھوڑ دوں گا، لیکن مولا کا واسطہ جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کی پرسنالٹی میں ایک ٹائم پہ تمام کوالٹیز ڈیویلپ ہیں۔ وہ محراب میں ہے تو سب سے بڑا نمازی، وہ میدان میں ہے تو سب سے اچھے جنگجو، وہ ممبر پہ ہیں تو سب سے بڑے عالم، اور اتنے بڑے عالم کہ ان کے دروازے پہ جو آیا سوال کرنے والا خالی نہیں گیا۔ بیچ مجمع سے یہودی اٹھا، اس نے پہلا سوال کیا، یا علی سوال لے کر آیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں بندہ خدا میں یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ پوچھے۔ مجھے مولا کی قسم صبح ہو جائے وہ سوال ختم نہ ہو، ایسے ایسے سوال۔ بیچ مجمع سے ایک دن بندے نے سوال کیا، یا علی ذرا من دسو وہ بھی یہودی جڑا تواڈا خدا وے اودی ہر شے تے نظر ہے۔ علی فرماندے نے میں علی یاد پیا میرے خدا دی ہر شے تے نظر ہے۔ ہن اس کملے علی دے سامنے تیزی کرن دی کوشش کیتی تے علی نپ لیا۔ اس کہا یا علی ذرا ود دسیا ہے تواڈا خدا ہر شے ویدا وے؟ علی علیہ السلام فرمایا میں علی یاد پیا ایک شے انج دی بھی ہے، انج تو میرا خدا ہر شے ویدا وے، لیکن ایک انج دی بھی شے وے جڑا میرا خدا نہیں ویدا۔ جویں تسی پریشان ہو مجمع انجے پریشان، اپنے پرائے سارے ایک دوے نال ارکم مرین۔ اسی علی دے پیچھے تے علی شان پھسا چھوڑیا وے، او کیڑی شے وے جڑی خدا بھی نہیں ویدا؟
اپنے بیگانے پریشان ڈٹھے سینے اتر تے ہاتھ مار کے میرے مرشد رہوریا کہ او یہودی عالم سون سمجھ یاد رکھیں میں علی اعلان پہ کرے نا میرا اللہ خواب نہیں ویدا. موبائل یہاں رکھیں. میرا اللہ خواب نہیں. بسم اللہ. اوکے میں علی یاد پیا میرا اعلان ہے میرا اللہ خواب نہیں دیتا. وہ تو دوسرا سوال سنو تو میں ممبر چھوڑیں پیا. دوسرا سوال ویسے ڈھیر سوال ہیں احباب سامعین گرامی اہلیان مجلس مظلوم کربلا ارباب دانش ارباب ذوق ارباب عزا. یا علی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والتین. میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. حضور مجھے دیکھیے گا میں اس وقت تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. علی عباس عسکری کیا پڑھے میں آپ کو سیرت النبی آخری 3 منٹ میں وہ سنا رہا ہوں جو مولا علی نے بیان کی. کون سنائے علی جیسی شان رسالت. یہ بیچاری دنیا اپنی اپنی مرضی سے ماننے والی زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے خلاف سید لولاک بولنے والے. یاد رکھیں تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. سوال کر بندہ خدا یا علی سوال یہ ہے اگر وہ اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے. میں بالخصوص نا آپ کا مقروض ہو کے جاؤں گا یہاں سے. میرا ایک جملہ آپ کے آگے سے ضائع نہیں گیا. میں خوشامد نہیں کر رہا. تو پھر رہتے کہاں تھے رہائش کہاں تھی. علی فرماتے ہیں اب تو سوال پہ آیا. آپ امام کا جواب سنیے اور میں جا رہا ہوں. تیرا سوال ہے اگر اس وقت بھی تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے تو رہتے کہاں تھے. علی فرماتے ہیں پوچھ ہے تو سن. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں اس ذات نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں ایک ایک حجاب میں 1,000 سال تک میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا. میری ینگ جنریشن میرے جوان بھائیوں یہ 1,000 سال آپ کا ہمارا گھڑی کی ٹک ٹک والا نہیں ہے. یہ 1,000 سال نوری سال ہے. آپ لوگ یہ جو میٹرک کر چکے ہو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا. وہ اپنی تھیوری کیا لے کر آیا تھا بتائے کوئی. E=mc², جس میں اس نے روشنی کی رفتار ناپی تھی. بٹن پش کریں پورے کمرے میں روشنی. سپیڈ کیا ہے 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ. پہلا آسمان پہلی زمین سے جس کا نام برقیہ ہے وہ 500 سال کی نظر کا فاصلے پہ. علی فرماتے ہیں یہودی سن اگر تو نے پوچھا ہے تو ایک حجاب میں 1,000 نوری سال تک میرے آقا کا نور اس کی تسبیحیں کرتا. حبیب کو بنایا حجاب بنائے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا. حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا. حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا. حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا. حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا. حجاب عظمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا. حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا. حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا.
हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब वफ़ा में रखा, हिजाब वफ़ा के बाद हिजाब अता में रखा, हिजाब अता के बाद हिजाब रज़ा में रखा। अली फरमाते हैं इवन 20 हिजाबों से, हत्ता के 20 हिजाबों से जब मेरे आका का नूर उसकी तस्बीहें करके बाहर आया, अली फरमाते हैं यहूदी सुन, किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुबहान रब्बी अला पढ़ा, किसी में सुबहान रब्बी अज़ीम पढ़ा, किसी में सुबहान मलिक अल मन्नान पढ़ा, किसी में सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से मेरे आका का नूर 1,000 नूरी साल तक जब उसकी तस्बीहें करके बाहर आया। अली फरमाते हैं ये वो हसीन टाइम था, ये वो प्यारा वक्त था जब उस ज़ात ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा। वो देखता गया, वो देखता गया, वो फरमाता भी गया तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही मुल्क अव्वल है, तू ही ख़त्मुर रसूल है, तू ही सरवर कायनात है, तू ही नबियों का ख़ातम है, तू ही बाइस तख़लीक़ दो आलम है। अली फरमाते हैं कि वो प्यारा टाइम था, ऊपर से खिताब आ रहे थे, खिताब सुन के हबीब का नूर शुक्राने के नफल अदा कर रहा था। अली फरमाते हैं इतना हसीन वक्त था, खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ रहे थे, सजदे जा। ज़ाकिर को जज करने वाले बंदे से कभी बात की नहीं है, बात उस बंदे से की जाती है जो मजलिस को इबादत बन के सुने। फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने वाला बंदा प्लीज़ अपने घुटनों में सर दे ले, मुझे सुने ही नहीं, लेकिन बात उस बंदे से है जो दामन फैलाकर ये गुलदस्ता कबूल करना चाहता है। अली फरमाते हैं खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उस ज़ात ने खिताब तमाम किए, उसने खिताब तमाम कर किए, यहाँ मेरे आका के नूर ने आखिरी सजदे से सर उठाया, खिताब तमाम हुए, सजदे मुकम्मल हुए। अली फरमाते हैं ये वो वक्त था, खुदा ने खिताब तमाम करने के बाद कुछ नहीं किया, वो बस देखता गया, 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 देखता गया। मैं थका नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। बंदा अपनी हार्ट बीट चेक करे, अपनी नब्ज़ चेक करे, मैं जूंदा भी बैठा, कुछ हो तो नहीं गया, मैं सरवर कायनात की शान छोड़ के खिलिया भी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया, वो अपने बनाए हुए पर। अरे कोई तो बैठा हो यार मुश्किल बात का खरीदार। अली फरमाते हैं बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। आखिरी बात है, अस्करी मिंबर छोड़ के जा रहे हैं। अली फरमाते हैं कि वो वक्त था, वहाँ वो आशिक हुआ। आशिक होने के बाद खुदा के लिए जुमला समझना, आशिक होने के बाद बनने वाले को, सुनना प्लीज समझना, बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी का एहसास होने लगा। दोबारा सुनिए, बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। गर्मी महसूस हुई तो आया पसीना, आया पसीना। अब मैं आपको बताता हूँ इश्क कहते किसे हैं, या इस मेरा हाथ खोली, इश्क की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इश्क होता क्या है। बाबा रियाज शाह जी रतोवाल वाले खुदा गरी के रहमत फरमाए, बड़ी आसान डेफिनेशन कर गए थे। फरमाते थे याद रखे ज़माना, इश्क वो है जो खुदा ने इनसे किया या इन्होंने खुदा से किया, उसके अलावा ना कोई कर सका, ना किसी से हो सका, ना कोई कर पाया, ना किसी के बस की बात थी। हबीब को पसीना आया। अब इश्क क्या है ये सुने, इश्क ये होता है, ये 2023 वाला नहीं होता, ये इश्क होता है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सोचा मेरे हबीब का पसीना है, बेदिल के दिल में ख्याल आया पसीना ज़ाया किया जाए तो फिर इश्क की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, पसीना ज़ाया किया जाए तो मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी। आखिर मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरे इश्क, मेरी मोहब्बत का पसीना है, हम इस पसीने को ज़ाया नहीं करेंगे, हम इस पसीने को इकट्ठा करेंगे और हम इस पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, यहया, खिज़र, इलियास, दाऊद अला नबीना वाले सलातो व सलाम। तारीख शिया सुन्नी दोनों भाइयों ने, अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र तक शिया अहले सुन्नत भाइयों ने माना, हौज़ा इल्मिया नजफ तक शिया भाइयों ने माना। ये जो बात अली के पास स्क्रीन स्पीकर पे मुंह रख के कैमरों की मौजूदगी में कर रहा है, अली फरमाते हैं यहूदी सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे, जब उस अर्क के कतरात की तादाद देखा गई तो तादाद थी एक कम 1,24,000, यानी 1,23,999। अल्लाह ने पसीना भी जाया नहीं किया जिससे उसने इश्क किया, उसे वो पसीना इतना प्यारा था, उसने एक एक पसीने के कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया। अब जरा मुझे बताएं पसीना होता क्या है, या पसीने की वैल्यू क्या है? आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। ये आया, ये पकड़ा, ये झटका, ये है इसकी वैल्यू। ये आया, ये झटका, बात सुन, ये आया, ये झटका, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं। रख सर पे कुरान और अली अब्बास अस्करी को बता,
ان کے پسینے سے, ابراہیم خلیلullah بنے تو ان کے پسینے سے, اسماعیل ذبیحullah بنے تو ان کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے تو ان کے, مجھے بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, ان کے پسینے سے. سنی سادات, علی عباس عسکری, طالب علم پڑھے لکھے لوگوں میں کہہ رہا ہے, علماء, عرفاء, ادبا, خطبا, شعراء, ان پانچوں طبقوں سے علی عباس عسکری مؤدبانہ سوال کر کے جا رہا ہے, حضور آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہمیں ذرا بتائیں یہ مسئلہ تو حل کرے بھئی, جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے خلق ہوئے, ان جو پسینے سے بنے ان کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ بندہ ہی نہیں آیا جو نہیں مسکرا سکتا علیہ السلام. اور تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں بھئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ سمجھ گئے؟ مل کے بولو نعرہ حیدری. خدا جزائے خیر دے, اپنی دعاؤں میں بالکل جی.